السلام علیکم۔ اللہ اور رزق۔ دیہات میں کسی مولانا صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کھلاتے ہیں۔ ایک نوجوان نے سن کر دل میں یہ بات ٹھان لی کہ میں نہیں کھاتا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کھلاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اگلے دن بھوک ہڑتال کر دی، لیکن بیچاری ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس نے پراٹھا بنایا اور سالن کے علاوہ مکھن اور چینی بھی ساتھ میں رکھ دی۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کھا لو۔ بیٹا میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ منت سماجت کرتی رہی، لیکن وہ کہتا رہا میں نہیں کھاتا۔ جب اسے بار بار کھانے کا کہا گیا تو وہ تنگ آ کر گاؤں سے باہر درختوں کے جھنڈ میں جا کر لیٹ گیا اور یہی سوچتا رہا کہ میں دیکھتا ہوں آج اللہ تعالیٰ مجھے کیسے کھلاتے ہیں۔ ماں بیچاری پیچھے پیچھے کھانا لے کر آ گئی اور اس کے پاس کھانا رکھ کر واپس چلی گئی۔ اب کھانا بھی پڑا تھا اور وہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ جب اسے خوشبو آنے لگی تو وہاں سے اٹھ کر 30-40 فٹ دور جا کر لیٹ گیا تاکہ مجھے کھانے کی خوشبو بھی نہ آئے۔ وہاں ارد گرد کے کچھ ڈاکو تھے جو اس جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنی پلاننگ بناتے تھے، کیونکہ انہیں وہ محفوظ جگہ نظر آتی تھی۔ وہ دوپہر کے وقت وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ اب ان کو بھی سالن کی خوشبو آئی تو وہ کہنے لگے یار لگتا ہے کہ کہیں کھانا پڑا ہوا ہے۔ ایک نے کہا تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ تلاش کرنے پر انہیں کھانا مل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مکھن بھی ہے، پراٹھا بھی ہے اور سالن بھی ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا آج تو موج لگ گئی کہ کھانا مل گیا۔ ان کا جو بڑا تھا وہ بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے کہا چپ کرو، مت کھانا، مجھے لگتا ہے کسی بندہ نے ہمیں مارنے کے لیے اس میں زہر ملائی ہے، اور اگر کسی نے ملائی ہے تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں قریب ہی چھپا ہوگا۔ جب انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا، دیکھا کہ وہ صاحب ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے بالوں سے پکڑا اور کہا تم نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں ملایا۔ انہوں نے کہا پھر تم نے یہ کھانا کیوں رکھا ہے؟ لگتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ کوئی چالاکی کر رہا ہے۔ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا اسی کو پہلے کھانا کھلایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسے کھانا کھانے کو کہا تو کہنے لگا جی میں نہیں کھاتا۔ اب ان کو پکا یقین ہو گیا کہ اس نے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ پہلے کھاؤ۔ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ ان کے بڑے نے کہا اسے 2 جوتے لگاؤ پھر کھائے گا۔ لو اب اسے جوتے بھی لگنا شروع ہو گئے، لیکن وہ کھانا کھانے سے انکار ہی کرتا رہا۔ جب بے حد جوتے لگے تو کہنے لگا جی معاف کر دیں، میں کھاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ان کو پورا واقعہ بھی سنایا اور ان کے ساتھ مل کر روٹی بھی کھائی۔ پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب اس کی اچھی خاص مرمت ہوئی تو اس کے جسم پر جوتوں کے نشان پڑ گئے اور بیچارہ دردوں کے ساتھ گھر آیا۔ ماں اس کی یہ حالت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اب اسے اگلے جمعے کا انتظار تھا۔ اگلے جمعے کے دن مولانا نے پھر تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کو رزق پہنچاتے ہیں۔ جب وہ نماز اور بیان کے بعد فارغ ہوئے تو یہ مولانا صاحب کے پاس جا کر کہنے لگا اب آپ ادھورے مسئلے بیان نہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا میں تو پورے مسئلے بیان کرتا ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے پہلے ہی دفعہ کہا تھا جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو پوری بات ہے۔ وہ کہنے لگا جی نہیں، یہ پوری بات نہیں ہے۔ پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کر رہتے ہیں، جو رزق نہ کھانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو جوتے مار مار کر کھلاتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔